السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میری لاسٹ اسٹوری جو تھی وہ کس کو پسند آئی ہے، وہ جو میں نے فرینڈ کی کہانی شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ، وہ کس کس نے دیکھی، کس کس کو پسند آئی ہے، تو پوچھنا بنتا ہی ہے۔ اور اچھا اس میں ایک اچھا وہ مل رہا ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، جن کو اچھا لگ رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی، لوگ دیکھیں گے، آئیں گے چینل پہ، ان کو اس سے ایک موٹیویشن ملے گی، مے بی کچھ اچھا سیکھ جائیں، کچھ نگیٹو سوچیں اپنے دماغ سے نکال دیں، پازیٹیوٹی آ جائے ان کے دماغ میں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو بہت سے لوگوں کو سیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا اس سے۔ تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کون کون دیکھ رہا ہے اور سب کو کیسا لگ رہا ہے، اور میں کیسا کر رہی ہوں، اچھا ہے یا برا ہے، کوئی کمی ہو تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، اور کچھ ایڈ کرنا ہو تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی اسٹوری ہے جو آپ نے دیکھی ہو ارد گرد آپ کے، آپ نے محسوس کی ہو کوئی ایسی، اس سے آپ کو کوئی موٹیویشن ملی ہو یا ایک کک ملی ہو کہ یہ چیز ہونی چاہیے، تو وہ میرے ساتھ شیئر کریں۔ میں وہ چیز شیئر کروں گی اپنے ویورز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ کسی کو اس میں سے کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو جی سب ٹھیک، اللہ کا شکر۔ میں نے سوچا کہ چلیں جی آتے ہیں نیکسٹ اسٹوری پہ، جو کہ بہت ہی ایک سینسٹیو بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نا ہارٹ ٹچنگ، دل کو چھو جائے، ایک وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ اسٹرگل جو ہے وہ ماں باپ نے کیا ہے اپنے بچوں کے لیے، کس طریقے سے کیا، کیسے کیا، وہ چیز میں آپ کو بتاؤں گی۔ نام تو خیر میں نہیں لے سکتی، ظاہر سی بات ہے، لیکن میں شیئر ضرور کرنا چاہوں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صرف انسان یا کوئی ایک بندہ ہی اسٹرگل نہیں کرتا ہے، ماں باپ بھی اسٹرگل کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، اور اولادیں بھی اسٹرگل کرتی ہیں۔ بے شک یہ تو ہے، لیکن سب سے بڑا جو ایک ہماری زندگی میں سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہمارے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ہماری پرورش کیسے کرنی ہے، ہمیں کس طریقے سے سکھانا ہے، سب سے بڑی بات چلانا پھرانا بھی انہوں نے ہی سکھایا ہے، تو زندگی کو گزارنا کیسے ہے، اس میں یہ سب سے بڑا ہاتھ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ تو ضرور شیئر کرنا چاہیے، تو بس شیئر کروں گی، نام تو خیر نہیں لے پاؤں گی، لیکن شیئر ضرور کرنا چاہوں گی کہ کسی کو سیکھ ملے، جو اولادیں ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ اور میں نے ایک اسٹیٹس دیکھا تھا، تو سوری اماں کی یاد آ گئی، تو میں نے ایک اسٹیٹس دیکھا تھا، اس میں ماں باپ، ایک ہرن ماں تھی، وہ جا رہی تھی، مینس ایسے پل ٹائپ بنا ہوا تھا، اور ادھر بھی دیوار تھی ادھر بھی دیوار تھی، اور بیچ میں ایسے نا کانٹے ٹائپ نکلے ہوئے تھے، تو ماں تھی ہرن اور پیچھے اس کے بچے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ اپنے بچوں کے لیے اس کو، اور ان کے پیچھے ایک شیر آ رہا تھا، تو اس نے اپنے بچوں کو سیو کرنے کے لیے اس نے اپنے بچوں کو سیو کرنے کے لیے وہ اس کانٹے پہ کود گئی، تو جیسے ہی وہ ان پہ کودی تو اس کے بچے اس پہ سے ہوتے ہوئے وہ گزر گئے، اور جب وہ شیر وہاں آنے لگا تو وہ جب اس کے اوپر کودا تو وہ اور نیچے ہوئی، اور وہ کانٹے شیر میں گھس گئے اور وہ مر گیا، اس نے اپنے بچوں کو سیو کیا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ماں باپ بھی ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، تو بس یہی سوچ کے میں نے سوچا کہ چلیں ایک جو میرے نزدیک بہت ہی کلوز ہے، جو میں نے اسٹرگل ان کا دیکھا ہے اپنی زندگی میں، تو میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو
जो माँ बाप की कदर नहीं करते, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, औलादें ऐसी होती हैं जो शायद समझती हैं कि हमारे माँ बाप में भी हमारे साथ बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हमें ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। लेकिन वो लोग कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो वो लोग ये नहीं सोचते कि मे बी अगर ये चीज़ नहीं करने दे रहे हैं तो इसमें हमारी ही भलाई होगी, या इन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ होगा, कुछ बेहतर सोचा होगा, या कुछ बेहतर देख रहे होंगे, इसलिए इस चीज़ को वो मना कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं करने दे रहे। लेकिन बहुत सी औलादें ऐसी होती हैं जो नहीं समझ पाती हैं। लेकिन माँ बाप फिर भी, चाहे वो उनकी नज़र में बुरे ही क्यों ना बन जाएं, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जब मैं ये स्टोरी शेयर करूँ तो ये बिल्कुल एक हकीकत है, इसमें कोई झूठ, कोई मिलावट नहीं है। मैंने खुद से सब देखा है, महसूस किया है, क्योंकि वो हमारे बहुत ही करीबी थे। हैं करीबी हैं, तो मुझे पता है, हमारा घर पे भी आना जाना था, तो सब देखते थे, सुनते थे, महसूस भी करते थे, फीलिंग्स भी पता चलती थी कि कौन क्या कह रहा है, कौन देख रहा है। तो इससे बहुत से लोगों को एक में भी मोटिवेशन मिल जाए कि माँ बाप की कदर करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये ना कहें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यार तेरे माँ बाप तो बड़े अच्छे हैं, तेरे साथ ये नहीं कहना चाहिए। आपके माँ बाप भी आपके साथ उतने ही अच्छे हैं, लेकिन बस आपके देखने का नज़रिया कुछ और होता है। तो प्लीज़ अपने नज़रिए को बदलें, सोच अच्छी रखें, उनको टाइम दें। वो बहुत आपकी फ़िक्र करते हैं। हद से ज़्यादा फ़िक्र जब होती है तो बंदा पॉजिटिव हो ही जाता है कि कहीं हमारी औलाद कहीं गलत रास्ते पे ना चली जाए। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझें, सोचें कि वाकई ये चीज़ है या नहीं है। उनको समझने की कोशिश करें, उनको आपकी तवज्जो चाहिए होती है। और अगर वो कोई आपके लिए फ़ैसला कर रहे हैं तो उसके लिए भी सोचें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने पेरेंट्स से दोस्ती कर लें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप उनसे शेयर करें, आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपको जिस चीज़ की नीड है, आप जो सोचते हैं, अगर वो किसी चीज़ को आपके लिए मना करते हैं, आप उनसे फ्रेंडली पूछ सकते हैं कि आप अगर बताना चाहें कि ये चीज़ आप क्यों मना कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा हमें, हम समझ भी पाएंगे। इस तरीके से आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, तो उन्हें भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि भाई वाकई हमारी औलाद हमें समझ रही है, या अगर हमसे पूछ रही है तो हमें भी अपनी औलाद का साथ देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि उनके लिए अच्छा और बुरा क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें जहन में रख के चलनी पड़ती हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा। मैं जो भी आगे आपके साथ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी कि सबको अच्छा मैसेज जाए। और बहुत से जो औलाद हैं और बहुत से जो इवन के माँ बाप भी हैं, वो अपनी औलादों के साथ और औलाद अपने माँ बाप के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाए कि उनके दिमाग में कहीं से भी ये ना आए कि उसके माँ बाप अच्छे, हमारे अच्छे नहीं हैं, या माँ बाप ये सोचें कि उसकी औलाद देखो कितनी अच्छी है, हमारी नहीं है अच्छी। तो कोशिश यही रहेगी कि सबको एक अच्छी सोच दे सकूं, एक अच्छा एहसास दे सकूं, उनको अच्छा फ़ील करा सकूं, उनके जहन में ये चीज़ में डाल सकूं कि कदर करें, अच्छा सोचें तो इंशाल्लाह अच्छा। तो कभी भी अपने माँ बाप को गलत ना समझें, किसी के कहने में ना आएँ। और माँ बाप को भी यही सजेशन है कि अपनी औलाद को समझिए। किसी के कहने में बेशक आप लोग नहीं आते, आपका तजुर्बा होता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है, कुछ समझाना है, तो उनको अपने पास बिठा के समझाइए। बेशक वो आपकी ही औलाद हैं, आपको समझेंगे। और वो जो औलादें हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ समझें और सोचें। किसी और को बेहतर बोलने के बजाय आप ख़ुद को उस जगह पे ले आएँ कि आपके माँ बाप इतना उनका भरोसा जीत लें, इतना उनमें अपना यकीन पैदा करवाएं अपने ऊपर कि वो लोग आपको किसी चीज़ के लिए मना ही ना करें। तो सबके लिए यही बात है कि प्लीज़ सब समझिएगा। और जो भी मैं आपको बताऊं या जो बोलती हूँ,
کسی کو برا لگانے کے لیے، کسی کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں بولتی، بس صرف ایک چھوٹی سی سوچ ہے جو آپ لوگوں کو تک پہنچانی ہے کہ میں بھی میرے کچھ کہنے سے، کچھ بتانے سے یا کچھ آپ لوگوں کو سمجھانے سے کچھ اولادیں اچھا سمجھ پائیں، یا کچھ ماں باپ، بے شک ہم تو ہمیشہ ماں باپوں کے لیے بچے ہی رہیں گے، چاہے ہم بڈھے ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن بس تھوڑی سی ایک نئی سوچ ہے جو سب کو سمجھانی ہے، بتانی ہے، تو آپ لوگوں تک یہ چیز میں ضرور پہنچاؤں گی تاکہ سب کو سمجھنے کے لیے کچھ ایک پوائنٹ مل جائے۔ پوری ضروری نہیں ہے کہ ایز اٹ از آپ کو پورا یہ سمجھنا پڑے، ایک چھوٹی سی اگر میری بات بھی، اگر میری کوئی چھوٹی سی ایک کہی ہوئی ایک الفاظ بھی اگر آپ لوگوں تک ایک پازیٹیوٹی پہنچاتا ہے تو میرے لیے وہ چیز بہت ہوگی، بہت معنی رکھے گی کہ چلو میں نے کسی کو کچھ دیا تو صحیح، کچھ اچھا دیا، تو بس یہی سوچ رہے گی۔ تو انشاءاللہ تو سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے بھی رہیں گے جتنا کہ ہمیں پتہ ہے، تو شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ تو پھر ملتے ہیں، یہ میرا تھوڑا سا ایک میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑا سا انٹروڈیوس کر دیتی ہوں، میں جو اپنی نیکسٹ کہانی سنانے والی ہوں اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے دے دیا تاکہ آپ لوگ کچھ تھوڑا بہت سمجھ پائیں، تھوڑا سا ایک سسپینس بھی ہونا چاہیے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کہانی میں کل۔ تو جب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، قدر کیجیے گا ان سب کی جو آپ کی قدر کرتے ہیں، اور اسپیشلی اپنے ماں باپ کی، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے تو پچھتاوے کے سوا بندے کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے۔ تو پلیز اس بات کو سمجھیے اور سب اپنا خیال رکھیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔